بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ کیا پاکستان میں کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے؟ پاکستان میں تو بڑا ہی ہو رہا ہے، چھوٹا تو کچھ ہو نہیں رہا۔ اس کے علاوہ جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ زیادہ اچھی نہیں ہیں، خبریں زیادہ اچھی نہیں ہیں۔ پاکستان میں ایکسپیریمنٹ کے اوپر ایکسپیریمنٹ ہونے جا رہا ہے۔ ہمیشہ یہ ہوتا تھا، اگر آپ ہسٹری اٹھائیں تو پاکستان میں ایکسپیریمنٹ ہوتا تھا، پھر اس کا ازالہ کر دیا جاتا تھا، لیکن اب کی بار لگتا یہ ہے کہ ایکسپیریمنٹ کے بعد ایک اور ایکسپیریمنٹ ہوگا۔ لیکن اس ایکسپیریمنٹ کے لیے کیا ہم تیار ہیں؟ یاد رکھیے گا، ہم تو تیار نہیں ہیں، سچی بات ہے، کیونکہ ہماری پوزیشن اس ٹائم آپ کے سامنے ہے، بلکہ دنیا بھی تیار نہیں ہے، اور دنیا اب غصے میں آ چکی ہے۔ اب آپ کو میں جو ہمارے اندرونے رپورٹس ہیں، خبریں ہیں پاکستان کی، میٹنگز کے حالات اور واقعات جو میرے علم میں آئے، جو میں نے سنے، جو میرے سورسز نے بتائے، تو وہ تو میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، سمپل سی بات ہے، کیونکہ وہ سینسیٹیو ہیں اور اس کے اندر جو ہے پردہ نشینوں کے نام آ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا میں آپ کو اسی خبر کو کسی اور اینگل سے بتا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حکومت نے عمران خان کو ریاست کا دشمن نمبر 1 قرار دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ زلمے خلیلزاد، امریکہ کے سابق سفیر فار عراق اینڈ افغانستان، ہمیں بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ ان کے ساتھ اگر آپ ملاقات کرتے ہیں تو یہ بہت ہی فلوئنٹلی جو ہے، یہ پشتو بھی بول سکتے ہیں اور انگلش تو ضابط امریکن، ہی از امریکن، تو یہ کر سکتے ہیں۔ تعلق بیسیکلی ان کا اجداد کا تعلق جو ہے افغانستان سے ہے، اینڈ ہی از اے ویری گڈ پرسن۔ اگر آپ ان سے ملتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے، کیونکہ یہ اور خاص طور پہ یہ ہمیں تو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹویٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے عمران خان کو ریاست کا دشمن نمبر 1 بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس طرح کے اقدامات پاکستان کے 3 بحرانوں کو مزید گہرا کر دیں گے: سیاسی، اقتصادی اور سلامتی۔ کچھ ممالک نے تو پہلے ہی طے شدہ سرمایہ کاری کو معطل کر دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے دوست ممالک ہیں، جب ان کو آپ نے انفارم کیا کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، تو امریکہ خود خوش نہیں ہے اس بات کے اوپر، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم پہ چل نہیں پائیں گے، کیونکہ آپ خود نہیں چل پائیں گے تو آپ کے ساتھ ہم کیسے چل پائیں گے۔ تو وہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو مطلب نام نہیں بتایا انہوں نے، میں بتا دیتا ہوں۔ UAE نے منع کیا، سعودی عرب نے منع کیا، اور 1-2 ملک اور ہیں۔ قطر نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، قطر نے اور ایک اور ملک نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، وزٹ کر کے بھی کی ہے۔ آپ کو پاکستان بھی آئے تھے، خبر نہیں بن سکی، لیکن آئے تو تھے نا، آپ کو تو معلوم ہے نا۔ عوام کو اگر نہیں رپورٹ کی تو کیا ہوا؟ اب آپ کو بلایا بھی ہے، قطر نے بلایا ہے آپ کو، UAE بات کرے گا آپ سے کہ بھائی صاحب کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کم آپ کو شیورٹی مانگ رہا ہے IMF، کہتا ہے کہ ان کو بولو نا کہ آپ کو 6 ارب کی شیورٹی دیں۔ تو وہاں پر خدشہ ظاہر کیا کہ اگر مذکورہ اقدامات اٹھائے گئے تو پاکستان کے لیے IMF کی امداد پر شکوک اور شبہات پیدا ہو جائیں گے، اور اس کے لیے عالمی تعاون بھی کم ہو جائے گا، سیاسی تقسیم اور تشدد بڑھنے کا بھی امکان ہے۔ زلمے خلیلزاد جو بات کر رہے ہیں، یہ کوئی آپ کو اپنے گھر ہی کہانی نہیں سنا رہے کہ میں کیا سمجھتا ہوں۔ یہ امریکن پالیسی میکر ہے، یہ امریکہ کا سوچ ہے، یہ امریکہ بول رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں، اس خطے کو جانتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اس نے زندگی گزاری ہے افغانستان کے اندر، ہی نوز ویری ویل۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کی ڈیل نہیں ہوتی ہے، دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ ڈیل کیوں نہیں ہو رہی؟ ڈیل اس وقت اگر آپ سچ مجھ سے جاننا چاہتے ہیں تو آپ کے جو وزیر خزانہ ہیں، انہوں نے ناچ کے اپنے گھنگرو توڑ دیے ہیں IMF کے سامنے، کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی منانے کے لیے جتنے جتن ہوتے ہیں انہوں نے کہا نہیں کیے، لیکن ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ IMF میری ناک سے لکیریں نکلوا رہا ہے۔ تو اگر وہ ٹی وی پہ آ کے یہ کوئی کہہ دے کہ میں ناک کی لکیریں نکالتا ہوں، تو حقیقت میں کیا کیا ہوتا ہوگا وہ تو اللہ جانتا ہے۔ لیکن اگر یہ بات ان کو بولتے ہوئے شرم نہیں آ رہی تو سوچئے کہ ہوتا کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ لیکن وہی IMF جو ہے وہ ایک جھٹکے کے اوپر جو ہے وہ تباہ حال، دیوالیہ معیشت سے جو سری لنکا ہے، اس کا نہ کہ وہ پاس کرتا ہے لون، بلکہ وہ دے دیتا ہے۔ پہلی قسط آج جاری ہو چکی ہے، وہاں پر کوئی پرابلم نہیں آئی ہے۔ لیکن بہرحال یہ خبر آپ ایک اور لے لیں مجھ سے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تجوریوں کے منہ بند، دوست ممالک پاکستانی اشرافیہ سے تنگ، ٹھیک ہے نا، کلیئر رپورٹ ہے نا، یہ پوری رپورٹ ہے، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آج دنیا رپورٹ نے چھاپی ہے۔ آپ کی اشرافیہ سے دوست ممالک تنگ ہیں، فارن پالیسی میگزین کے اندر رپورٹ چھپی ہوئی ہے، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سیاسی ہلچل کے باعث معاشی مسائل نظر انداز ہو رہے ہیں،
کبھی آپ کے رانا صلی اللہ علیہ کہتے ہیں بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، چھری کے نیچے آئے گی، اس کو گرفتار کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کو گرفتار کرنے کے لیے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو میں اگر دکھاؤں تو یہ ذرا سا آپ دیکھیے کہ جیسے ہم نہیں کہتے بچوں کے لیے کہ کچھ چیز ایسی ارینج کر دیں کہ وہ خوش ہو جائیں، تو یہاں پر ایسے ہی ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو نہ پکڑنے پر ہمارا ووٹر ہم سے ناراض ہے. تو یہ ان کی ایک کمپین کا حصہ ہے، یعنی کہ جو کمپین کرتے ہیں نا، آپ لوگ کہتے ہیں جلسہ ہوگا، جلوس ہوگا، یہ تمام چیزیں ہوں گی. تو نون لیگ کے لیے عمران خان کو پکڑنا ان کے ووٹر کے لیے ایک کمپین کا حصہ ہے. عمران خان کو نہ پکڑنے پر ہمارا ووٹر ہم سے ناراض ہے. احسن اقبال، یہ بیان آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو یعنی کہ آپ اپنی کمپین کر رہے، یہ کمپین ہو رہی ہے. ویری نائس، ویری نائس، کمپین ہو رہی ہے. اگر آپ دیکھیں عدلیہ کو، تو عدلیہ ناراض ہے اور چیف جسٹس جو ہیں وہ ناراض ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ ویڈیوز جاری کر رہے ہیں اور یہ جو آپ چیزیں کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے. ایک انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہہ دیا کہ ہم نظر رکھیں گے الیکشن کے اوپر، الیکشن کے اندر اگر بدنیتی نظر آئی تو ہم ایکشن لیں گے. یہ آج کے تمام اخباروں میں آپ کو چیف جسٹس آف پاکستان کا وہ مل جائے گا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم خاموش نہیں ہوں گے. تو بلیک میلنگ کے لیے جو ہے یہ ایک ٹول استعمال کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں آپ آج کی تمام خبر میں دیکھ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ چیز کو ہونے نہیں دیں گے، قبول نہیں کریں گے. آپ اگر یہ کام کر رہے ہو تو اس کو آپ روک دو، کیونکہ جو ڈیوائسز آپ کے پاس ہیں، جو چیز آپ کے پاس ہیں، اس کو آپ غلط استعمال میں نہیں لے سکتے. لیکن جو جلسے کی اجازت دی ہے، یہ بات ماننے والی ہے کہ آپ مینار پاکستان جلسہ کر سکتے ہیں، مگر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سیکورٹی نہیں دیں گے. اندر کی ذمہ داری آپ کی ہے، جیو مرو کچھ بھی کرو، ہمارا پی ٹی آئی سے تعلق کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان کا کوئی تعلق پی ٹی آئی سے اب نہیں رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کب پابندی لگاتے ہیں، کب کیا کرتے ہیں. جو بھی کریں گے اللہ پاکستان کے حق میں بہتر کرے، کیونکہ امریکہ کا جو اشارہ ہے، اشارہ نہیں ہے، امریکہ کا جو اسٹیٹمنٹ ہے، یو کین سے اسٹیٹمنٹ ہے، وہ بہت کلیئر ہے کہ تھوڑی سی معیشت کے اوپر آپ نظر ثانی کر لیں، کیونکہ اس ٹائم جو ہے آپ کا ملک کا غریب جو ہے وہ تڑپ اٹھا ہے. تو اس کو بھی ایڈریس کرنا ہے، وہ بھی ضروری ہے، کیونکہ آپ کے گرفتار کرنے سے اور نہ کرنے سے غریب کے کچن کے اوپر فرق نہیں پڑنے والا. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.